ناظرین، پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کی ہوسٹ انمول منیشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے جناب سیموئل گرین صاحب اور جناب عدنان رشید کے درمیان پر مناظرہ کی گفتگو کے کیے گئے سوالات کے جوابات پر روشنی ڈالی تھی، اور آج بھی اسی مضمون کو ہم جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کامل صاحب۔ سر، میں اس شو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے گزرے 2 ایپیسوڈز جو ہیں وہ انہی سوالات پر کیے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے، اسی کو آج ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس شو میں سب سے پہلا سوال جس سے میں اس شو کا آغاز کرنا چاہوں گی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ عدنان رشید صاحب نے متی کی انجیل 27ویں باب کی 50 اور 91 آیت میں پردہ کے 2 حصہ کے تقسیم ہونے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت متی کی معرفت انجیلی بیان اور حضرت لوکا کی معرفت انجیلی بیان میں اس حوالے سے فرق موجود ہے، جو کہ ایک کھلا تضاد ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا کہ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ یہ تو آپ نے وہ وڈائس صاحب کا کوئی پروگرام دیکھ لیا، وہ کہہ دیتا ہے کسی بھی بات کے جی یہ تو کھلا تضاد ہے، آپ نے بھی کہہ دیا کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کھلا تضاد ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ کہیں اناجیل کے اندر تضاد کا شائبہ تک بھی نہیں۔ جناب نے اعتراض یہ کیا ہے کہ ایک انجیل میں یہ لکھا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، اور مسیح یسوع کی ہیکل کا پردہ پھٹنے سے پہلے موت واقع ہوئی، اور دوسری میں یہ لکھا کہ موت بعد میں واقع ہوئی، ہیکل کا پردہ پہلے پھٹ گیا۔ نہیں، جہاں پر آپ نے یہ کہا نا کہ لوکا کی انجیل میں کہ پھر مسیح یسوع کی موت واقع ہوئی، یہ جو پھر کا جس لفظ کا ترجمہ کیا وہ ہے کائے۔ اس کا ترجمہ ہو سکتا پھر بھی، لیکن یہاں اس کا ترجمہ پھر نہیں ہے، یہاں پر ہے کائے اور۔ تو جب اور ہے تو اس کا مطلب کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور مسیح یسوع کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ سائملٹینیسلی چیزیں چل رہی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ترتیب یہ ہے، نہیں، یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا۔ تو وہ اتنے قریب تھے یہ واقعات کہ مطلب ایک ہی وقت میں تقریباً ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تضاد ہے۔ بعض اوقات تراجم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، انہوں نے اردو بائبل میں پھر ترجمہ کر دیا پھر، تو پھر نہیں ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے اور، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ اپنی ڈیبیٹ میں یہ بھی اعتراض جو ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ حضرت یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں خواتین نے مسیح خداون کی تدفین خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن حضرت مرکز کی انجیل کے مطابق مسالہ جات لیتے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا یہ تضاد نہیں جو تسلیب المسیح کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، جھٹلانے پہ تو اگر آپ تلے ہوئے ہیں تو آپ اپنا زور لگاتے جائیں، لیکن یہ تضاد نہیں ہے۔ خواتین جو گئی ہیں انہوں نے تدفین نہیں دیکھی، اگر تدفین دیکھی ہوتی تو ان کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہوتی۔ یہ مسالے خریدنے والی بات بھی یہی ہے کہ انہوں نے تدفین نہیں دیکھی، ان کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ انہوں نے ابنڈنٹ کاشن کے طور پر مسالے خریدے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے تدفین نہیں کی تو پھر ہم خود کریں۔ حالانکہ یہ خواتین کا کام نہیں تھا، لیکن ڈیسپریٹ تھیں وہ، مسیح کو وہ اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا۔ اس وقت موبائل فون نہیں تھے کہ موبائل فون کر کے کہہ دے کہ بھائی پطرس ہیں وہاں پر، تدفین ہو گئی ہے، پلاطوس نے کچھ نیا آرڈر تو نہیں دے دیا، یہودی چلے گئے ہیں، ہم آ جائیں، ایسا کچھ نہیں، رابطہ نہیں تھا۔ پھر اور پریشانی کی بات جو بڑھ جاتی ہے وہ یہ تھی کہ اس ویک میں ایکٹیویٹیز بہت تھیں، اپوزیشن بہت تھی، خوف بہت تھا، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ پھر ان سب چیزوں میں جو زیادہ پریشانی ہوئی وہ یہ تھی کہ اس ویک کے اندر 2 سبت اکٹھے آ گئے۔ جب 2 سبت اکٹھے آ گئے اور بیچ میں ایک دن ورکنگ ڈے بھی آ گیا،
ایک سبت نارمل روٹین کا سبت ہے جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے، اور ایک سبت کسی دوسرے دن تھا، تو یہ سالانہ سبت تھا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ عید فصح جس وقت ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے ایک سبت یعنی آرام کرنا ہے، کوئی خادمانہ کام آپ کر نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے۔ تو انجیل یوحنا میں لکھا ہے کہ یہ ایک خاص سبت تھا، لکھا وہاں پر، اور انگریزی میں ہائی سبت۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ دو سبت کی وجہ سے بھی ان کی پریشانی بڑھ گئی، تو ان کے رابطے نہیں تھے، اس وجہ سے ایسا نظر آتا، لیکن آپ اس کو تضاد نہیں کہہ سکتے، کوئی تضاد نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ خود تذبذب کا شکار ہیں تو ان کی زندگی جو ہے بائبل مقدس کو لے کے اعتراضات سے بھری پڑی ہے، تو بہت سارے اعتراضات میں سے انہوں نے یہ بھی اعتراض جو ہے وہ کیا ہے کہ خواتین نے مسالہ جات کب خریدے، سبت سے پہلے یا سبت کے بعد؟ یہ اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ چونکہ اس ویک میں دو سبت تھے، تو کہیں پہ یہ لکھا ہوگا کہ سبت سے پہلے، تو چونکہ سبت دو تھے، ایک سبت سے پہلے اور دوسرے سبت کے بعد یا ان کے بیچ میں، تو تضاد نہیں ہے۔ جب آپ ایک سبت مائنس کر رہے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر ہی نہیں ہے کہ یہ دو چھٹیاں آ گئی ہیں ایک ویک کے اندر، تو اس لیے آپ کو تضاد نظر آتا ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے ایک اور خیال پیش کیا کہ خواتین کی مسیح خداون کی قبر مبارک پر تشریف آوری کب ہوئی، اور اس اعتراض میں بنیادی طور پر کیا خرابی ہے جو آپ کے نزدیک خود عدنان رشید پر لافزنی کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، خرابی یہ ہے کہ بالکل لکھا ہے کہ وہ پو پھٹتے وقت وہاں پہ پہنچی، دوسری انجیل میں لکھا کہ نہایت ہی صبح سویرے وہاں پر پہنچ گئی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پر اگر بعض اوقات صبح ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، لیکن روشنی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اس میں بڑے اچھے الفاظ ہیں کور کرنے کے لیے، انہوں نے کہا صبح صادق، صبح کاذب، دو صبح۔ صبح کاذب کا مطلب ہے جو جھوٹی صبح کہ غائب ہو جاتی ہے پھر، لیکن صبح صادق کا مطلب ہے کہ بالکل واضح صبح ہو گئی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں ہے۔ وہ بالکل اناجیل کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے ٹھیک لکھا، کوئی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ صبح سویرے پہنچی ہیں ادھر، جتنی جلدی ہو سکا وہ پہنچی تھی، تضاد نہیں ہے اس میں۔ ہاں، تضاد کی جو بات آپ کر رہے ہیں، تضاد یہ ہو سکتا ہے کہ جی صبح 6 بجے پہنچی اور دوسری انجیل میں لکھا ہو کہ نہیں وہ دوپہر کو پہنچی، پھر تضاد ہے، ایسا نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کے اعتراضات پر غور کیا جائے تو بائبل مقدس کی دوسری آیات پر زیادہ انہوں نے اعتراض نہیں کیے، بلکہ مسیح یسوع کی جو مصلوبیت ہے یا ان کا جی اٹھنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اعتراضات کی لائن لگی ہوئی ہے، اور آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو قبر کے منہ سے پتھر کے ہٹے ہوئے کا جو حوالہ ہے اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انجیلی بیانات متفق نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی تضاد موجود ہے۔ کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پہنچی ہیں تو چاروں انجیل نویس جو اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بیان کیا تھا، کسی نے کوئی واقعہ omit کیا ہے، کسی نے کوئی واقعہ بیان کر دیا ہے، تو اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں تضاد کی ڈیفینیشن ان کے دماغ کے اندر فرق ہے، وہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتا دیا تھا کہ تضاد یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ مسیح کا ہم شکل کون تھا، تو آپ کہہ دیں کہ یہ سرجیس تھا، نہیں ایک منٹ اوکے، سرجیس نہیں تھا، وہ یہودا اسکریوتی تھا۔ پھر کہیں کہ ایک منٹ مجھے سوچنے کا موقع دے، جی نہیں وہ یہودا اسکریوتی نہیں تھا، وہ اصل میں وہ تھا ہیرودیس صغیر تھا۔ اور کرتے کرتے آپ 9-10 نام لے لیں کہ وہ تو کوئی راہگیر تھا، مجھے صحیح یاد آیا وہ تو کوئی راہگیر تھا، اور کہیں پہ یہ بھی لکھ دیا نہیں وہ مسیح کا ایک شاگرد تھا۔ بتائیں مجھے آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ اس کو تضاد کہتے ہیں، بائبل میں اس قسم کے تضاد نہیں۔ عدنان رشید صاحب کی ایک بات تو ہمارے بھی دل کو لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی مریم جو اتنا عرصہ جناب مسیح یسوع کی رفاقت میں رہیں اور پھر جب وہ زندہ ہو کر سامنے آیا تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں؟
آپ سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں، سچویشن کو سمجھیں۔ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، یہ انوکھا واقعہ تھا، یہ معمول کا واقعہ نہیں تھا۔ معمول لوگوں کا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کی قبر پر من و مٹی ڈال کے مایوسی کی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ اگر آپ پڑھیں تو انبیاء اکرام بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ موت ہماری کھڑکیوں پر چڑھ آئی ہے۔ اور اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کمپلیٹ پڑھیں تو کوئی 1445 دفعہ موت کا لفظ آیا ہے۔ تو جب آپ کے اعصاب پر موت اس طریقے سے چھائی ہو تو آپ کا کوئی بہت عزیز مر جاتا ہے تو یہ اور بھی خطرناک طریقے سے آپ کے اعصاب پہ چھا جاتی ہے موت۔ ان کا بھی یہی حال تھا، اس لیے ان کے حالانکہ مسیح یسوع اپنی خدمت کے دوران کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے کہ میں مر جاؤں گا اور میں جی بھی اٹھوں گا، یہ بھی بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیشگوئیاں موجود تھیں، لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تو یسوع مسیح نے اس حقیقت کو اپنے شاگردوں کو بتایا، اگرچہ دشمنوں کو بھی بتایا کہ نہ یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا، لیکن شاگردوں کو تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا یقین نہیں تھا، مسیح کے جھوٹنے پہ زیادہ یقین کن کو تھا؟ دشمنوں کو آ گیا۔ اس لیے شاگرد تو بھاگ گئے، اس کا مطلب ان کو اتنا یقین نہیں تھا۔ لیکن دشمنوں کو یقین تھا۔ وہ حاکم وقت کے پاس پہنچے کہ سرکار اس دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، سچ مچ نہ جی اٹھے۔ اتنا بڑا پتھر رکھو کہ یہ جرت بھی کرے تو باہر نہ نکل سکے، لہذا 2 ٹن کا پتھر اس کی قبر پر تھا اور پھر پیرا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی قبر پر وہ مہر بھی لگا، یہ سب کچھ اس لیے تھا۔ اب یہ خواتین جب مسیح یسوع کو زندہ ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ یہ مسیح جی اٹھا، اس وجہ سے نہیں پہچانا۔ لیکن جب یسوع مسیح بولے، اس کی آواز سنی تو پھر انہوں نے پہچان لیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوتے یا میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی اسی قسم کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتا۔ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میں بھی نہیں پہچان سکتا تھا، اگرچہ میں ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھ لیتا تو ایک دفعہ تو میں بھی کہتا کہ نہیں یہ کوئی مالی ہوگا، اتفاقاً شکل مل رہی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، تو اس کی میں نے تفصیل سے وجہ بیان کر دی ہے۔ لیکن آخر کار شاگردوں نے بھی جب مسیح کو دیکھا، لوگوں نے دیکھا، تو سب 1 بائی 1 مانتے گئے کہ یہ واقعہ مسیح ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جیسے جیسے مانتے گئے یہ کرسچن ہوتے گئے۔ یہی کہانی جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیح یسوع مختلف 40 دنوں میں مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے۔ اسی لیے کیا تاکہ لوگ دیکھیں، ان کو یقین آ جائے کہ میں جی اٹھاؤں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور مسیح یسوع جانتے تھے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ پرنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں مر گیا تھا، اب میں جی اٹھا۔ اس لیے اپنی زمینی خدمت کے دوران موت سے پہلے مسیح یسوع نے برملا یہ بات کہی تھی کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے ماریں گے، دفن کریں گے، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، انہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا نبی جی اٹھا، میں بھی جی اٹھوں گا، اور جس طرح کیا کہتے ہیں اس ہیکل کو گرا دو میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو یہ باتیں تو تھی۔ بالکل پاسٹر صاحب، کچھ مسلمان دوست ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں، اور ہمارے توسط سے آپ عدنان رشید صاحب سے بھی پوچھیے گا جب کبھی آپ کو ان سے مناظرہ کرنے کا موقع ملے کہ اصل میں ذبیح اللہ کون تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ذبیح اللہ کا پوچھا کہ حضرت ابراہیم کے کون سے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق، اور جو میں سمجھا ہوں آپ نے اس لیے یہ سوال بیچ میں ڈال دیا ہے کیونکہ اصل ذبیح جو تھا وہ تو مسیح تھا، جس کو یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لیتا۔ اور اس طرح اصل ذبیح کا یا اصل قربانی کا تعلق اس قربانی سے ضرور بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا دماغ تو بہت کلیئر ہے، کیونکہ بائبل نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ذبیح اللہ یا حضرت ابراہیم کے وہ صاحبزادے جو قربانی کے لیے دے کے جائے گئے وہ تھا حضرت اسحاق۔
نہ کہ اسماعیل. بائبل بہت کلیئر. بالکل بالکل. اب آپ نے جب سوال پوچھا تو اسلام کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بتا دوں. اسلام میں بہت ابہام ہے, تضاد پایا جاتا ہے اس کے بارے میں. ایون صحابہ اکرام 14 صحابہ ایسے تھے جو یہ مانتے تھے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے, اور اس کے برعکس 14 ہی ایسے صحابہ تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے. تو یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر, ایون مولانا مودودی صاحب نے بھی یہ تضاد بیان کیا, دونوں اس بات پہ متفق ہیں, اور بھی کئی اسکالرز اور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اب اہل اسلام جو بضد ہیں کہ نہیں جی ہم حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں, میں سورہ الصفات کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 100 آیت سے 112 آیت تک پڑھیں تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بردبار بیٹا عطا کر, اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا اور بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, اور بیٹے نے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس کو پورا کریں, مجھے آپ تابع داروں میں پائیں گے. اب یہاں پر جب بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اور اس سے بات کی ہے اس کے باپ نے, تو عربی کے اندر جو اصطلاح لکھا کالا یا بنیا, کہ پکارا اے میرے چھوٹے بیٹے. یہ جو بنیا ہے یہ اسم التصغیر ہے. اگر ہوتا یا کالا یا ابن تو اس کا مطلب بنتا تھا پکارا اے میرے بیٹے, لیکن یہاں پہ کالا یا بنیا, پکارا اے میرے چھوٹے بیٹے. اب ہمارے دوست جہاں پر بھی یہ چھوٹے بیٹے ہیں سوائے اکا دکا لوگوں کے یہ ترجمہ کرتے ہیں پیارا بیٹا. تو بہرحال ان کی مرضی. اس کا مطلب اسم التصغیر کا مطلب جیسے ڈک ڈکلنگ, ٹیبل ٹیبلٹ, تو اس سے تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بڑی چیز سے چھوٹی چیز کی طرف آنا. تو مطلب وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذبیح اللہ اصل میں اسحاق ہی تھے. اور مجھ سے اگر آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہ حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی نہ اسماعیل کی ہوئی, بلکہ ان کی جگہ مسیح یسوع کی قربانی ہوئی ہے. تو یہ چیز سمجھنے والی. عدنان رشید صاحب فرماتے ہیں کہ انجیل نویس کسی بھی طرح سے رسالت کے مرتبہ پر فائز نہیں تھے, تو وہ انجیل کیسے تحریر فرما سکتے ہیں؟ انہیں یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ لوگوں سے سن کر لکھنا الہام کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں ایک بات سمائی ہوئی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بچپن میں پنگھوڑے کے اندر ہی انجیل کتابی صورت میں مل گئی تھی. تو اب وہ جو ہماری اناجیل ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن جو اناجیل ہمارے پاس ہیں اناجیل در حقیقت یہی ہے, لیکن اب ان کو کون سمجھائے. ہم جب کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتابی صورت میں ایک انجیل تھے اور وہ متی مرکز لوکا یوحنا کی نہیں تھی, تو پھر آپ وہ کتاب ہمیں دکھا دیں. وہ دکھانے سے بھی قاصر ہے. بھائی یہ اگر دعویٰ آپ کا ہے تو یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. آپ کو تو فوراً دکھا دینی چاہیے تھی, یہ دیکھیں جی ہمارے پاس موجود ہے. اگر قرآن مجید میں سلیمان کا خط محفوظ ہے تو یہ اناجیل کیوں محفوظ نہیں ہے؟ آپ کو دکھانی چاہیے, آپ دکھا نہیں پاتے. پھر آپ کے پاس یہی چارہ رہ جاتا, نہیں یہ انجیل بدل گئی ہے. اب جناب نے اعتراض کر دیا عدنان رشید صاحب نے کہ یہ رسول متی مرکز لوکا اور یوحنا یہ تو رسالت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے. یہاں پر 3-4 چیزیں ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ رسالت ہے کیا. اصل میں یہ رسول اور رسالت جو عربی زبان کے لفظ ہیں میں ان سے اتفاق ہی نہیں کرتا. اوریجنل لینگویج میں جو اناجیل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے اپاسٹیلو اور اپاسٹولاس. اپاسٹیلو کا مطلب ہے پیغام کو لے کر جانا, اور اپاسل کا مطلب ہے ایسا شخص جو خوشخبری کو اور مسیح یسوع کے
پیغام کو لے کر آگے جاتا ہے، آپ سفیر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین لفظ اپاسل، انگریزی میں اپاسل ہی کہتے ہیں جی، اور اردو میں آپ اس کی ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو رسول بہتر لفظ نہیں ہے، اس کے لیے آپ مشنری کا لفظ استعمال کریں، آپ مبلغ کا لفظ استعمال کریں۔ لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اب آپ نے کہا جی کہ وہ تو رسالت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے۔ کیوں فائز نہیں تھے؟ مسیح نے تو یہ جو 12 لوگ تھے، یہ جو 3 لوگ تھے، یہ جو 70 لوگ تھے، ان کو اسپیشلی اپاسل شپ کے لیے تیار کیا۔ اور کیا کر رہے تھے؟ مسیح یسوع یہی سکھا رہے تھے ان کو کہ میں چلا جاؤں گا، یہ کام تم نے کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جاتے ہوئے بھی یہ ان کو بتایا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی یہ سب ان کو سکھاؤ، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اپاسل شپ کیا ہے؟ مطلب یہ تو بڑا کلیئرلی ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ کا مشن ہے، آپ نے اس کو اکمپلش کرنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں اختیار تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کل دنیا کا اختیار میرے پاس ہے، میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپاسل بن نہیں سکتے؟ تو وہ بن سکتے تھے، بلکہ ان کو تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہو سکتا؟ آپ کو تو ماننا چاہیے، آپ کو تو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے۔ بالکل۔ اور بائبل کے اندر بہت کلیئر ہے۔ ایک تو ارشاد اعظم کی صورت میں مسیح یسوع نے جی اٹھنے کے بعد جو شاگردوں کو ذمہ داری دی وہ بڑی کلیئر ہے، اور دوسرا پھر مسیح یسوع نے خدمت کے دوران یہ بات ان کو باور کرائی تھی کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد روح القدس تمہیں یہ ساری باتیں زبانی یاد کرا دے گا۔ اور اپاسل شپ کیا ہے اور الہام کیا ہے؟ دوسری بات کہ مسیح یسوع کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور جو ہمارا ہے وہ ان کا نہیں، تضاد ہے ہم میں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح یسوع خدا تھے، انسان بن کے دنیا میں آئے، وہ بیک وقت انسان بھی تھے، بیک وقت خدا بھی تھے۔ خدا پر جبرائیل نہیں اترتا۔ آپ تصور کریں نا کہ آپ کون سی کہانی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ خدا کو جبرائیل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ خدا تھے، اس لیے جو کچھ زبان مبارک سے کہا وہ انجیل ہے۔ مرتضیٰ بلاس کا ایک شعر یاد آ گیا پھر مجھے کہ جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی انہوں نے تو سن سنا کر لکھا ہے، تو یہ الہام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو سن سنا کر لکھنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے نظریہ پیش کیا ہے کہ جی کیو مٹیریل اور فلاں مٹیریل، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے الہام سے لکھا، روح القدس ان کو گائیڈ کر رہا تھا۔ آپ بات جو کر رہے ہیں کہ سن کے لکھا، یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھ سے کہا حدثنا، تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ حدیث اس فارمیٹ پہ بنی ہے، تو یہ آپ حدیث کی بات ہم پہ نہ لاگو کریں۔ 14 لاکھ حدیثیں ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یا فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا۔ تو پھر اس چیز کو جو سن سنا کے بیان کی جاتی ہم کہتے ہیں چائنیز وسپر۔ تو چائنیز وسپر جو ہوتی ہے وہ الہام نہیں ہوتی۔ الہام براہ راست یا تو آپ کو جبرائیل بتائے یا خدا آپ کے ذہن کے اندر ڈال دے۔ تو بہرحال آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کو خود سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، عدنان صاحب جو ہے مسیح خداوند کی اپنے شاگردوں کو دی گئی ہدایات میں بھی تضاد کے قائل ہیں کہ مسیح خداوند نے ایک جگہ انہیں گلیل میں ملنے کا کہا اور پھر دوسری جگہوں پر ملتے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں تو اس میں تضاد والی کون سی بات ہے؟ مسیح یسوع ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس 15 منٹ تھے، تو 15 منٹ میں تو کسی ایک کو ہی مل سکتے تھے۔ یہ ابھی آج کل
پرائم منسٹر حسینہ واجد بنگلہ دیش کی، وہ جب ملک چھوڑ کے گئی ہے نا تو اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دے، ملٹری والوں کو کہا کہ میں قوم سے خطاب کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا یہ ٹائم نہیں، اپنی جان بچاؤ اور نکل جاؤ. ایک کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوا تھا کہ مجھے اپنا سونا لے لینے، انہوں نے کہا نہیں صرف جان بچاؤ. تو یہاں پہ بھی وہ ہیلی کاپٹر پہ اس کو بٹھا کے لے کے، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. لیکن مسیح کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے، مسیح کے پاس سفیشینٹ ٹائم تھا اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ 40 دن تک لوگوں کو نظر آتے رہے، کسی کو سنگل کو نظر آئے، کسی کو زیادہ کو لوگ، کہ کہیں 40 بندے، زیادہ بندے ایک جگہ پہ تھے، 500 تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ اس میں تضاد ہے، کہاں تضاد ہے؟ وہ شاگردوں کو بھی نظر آئے ہیں، وہ سب کو نظر آئے ہیں، کئی لوگوں کو نظر آئے، 40 دن تک نظر آئے، تو تضاد نہیں ہے بھائی. تو اس نے مسیح نے جو بات کہی تھی وہ پوری کی ہے، اس میں تضاد کہاں؟ ابھی بھی کچھ اعتراضات موجود ہیں جس پہ لگتا ہے کہ ایک دو شو اور جو ہے وہ کرنا پڑے گا. میں چاہوں گی کہ اسی کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی کنٹینیو رکھیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، پادری صاحب نے جو جوابات دیے ہیں ان جوابات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عدنان رشید صاحب کے سارے سوال بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کہ مسیح کے حواری رسول نہیں ہو سکتے. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ سچ کو جانیے، سچ کو پرکھیے، سچ کو کھوجیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھیے. بہت شکریہ.